السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہے، جو بچ جائے وہ خرچ کیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا گیا ہے کہ پہلے انسان اپنی جائز ضرورتیں دیکھے، اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں اور پھر جتنا ہو سکے ضرورت کے مطابق اتنا خرچ کر لے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی یہی ہے کہ اپنا جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت میں بھی اعتدال سکھایا ہے۔ حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم عبادت میں اعتدال اختیار کرو، یعنی میانہ روی، کیونکہ تم اکتا جاتے ہو، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا۔ یعنی اگر تم زور و شور سے بہت لگ کے کچھ دن عبادت کرو گے اور اس کے بعد تمہارا دل اس چیز سے اکتا جائے گا تو تم اکتا سکتے ہو، اللہ نہیں۔ اسی لیے عبادت میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، ہر عمل بدل کے کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح صدقہ بھی سب سے پہلے وہی قبول ہوگا کہ جس کے حقدار پہلے اس کے بال بچے ہیں، بیوی، ماں باپ، اپنے دیگر رشتہ دار۔ اس کے بعد جو بچ جائے، جو دل کی خوشی سے دے سکے، کیونکہ صدقے کے بہت سے فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، صدقہ دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، اور یہی حقیقت ہے کہ صدقہ دینے سے انسان کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے، اس کے مال میں بھی برکت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو خرچ کر تو میں تم کو بھی دیے جاؤں گا۔ یعنی انسان بخل کے ڈر سے اپنے مال کو روک کے نہیں رکھے۔ کچھ انسان تو اتنے بخیل ہوتے ہیں، جیسے سورہ ہمزہ میں ہے کہ انسان اپنا مال گن کے رکھتا ہے، اپنا مال ان پر بھی جو اس کے محکوم ہوتے ہیں، اس کے غلام، اس کے بیوی بچے، لیکن انسان اپنے مال کی محبت میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور بار بار گنتا ہے، گنے جاتا ہے، خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ ان پر بھی جو اس کے حقدار ہیں، جو اس پر حق رکھتے ہیں، وہ ان پر بھی خرچ نہیں کرتا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ سورہ عادیات میں آتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، کہ انسان اتنا تھوڑا دل رکھنے والا ہے، اتنا تو کنجوس بخیل ہے، اتنا تو اپنے مال سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے کہ مجھے مال سے محبت ہے، میں اس کو خرچ کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں یہ کم نہ ہو جائے،
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے اور مال ملے اور خیر ملے اور بھلائی ملے، لیکن دل کا اتنا بخیل، اتنا کنجوس کہ خرچ کرنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے۔ یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بیمار ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میرے پاس بہت مال ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا آدھے کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا ایک تہائی کی کر دوں؟ فرمایا ایک تہائی کی کر دو، مگر تہائی بھی بہت ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج و تنگ دست چھوڑ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے چھوڑ جاؤ، اور تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہاں تک کہ اس لقمے پہ بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھاؤ گے، اور امید ہے کہ ابھی اللہ تمہیں زندہ رکھے گا اور تم سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا، اور بہت سے کفار اس سے نقصان اٹھائیں گے۔ یعنی اس بیمار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کوئی اور صحابی تھے، سعد بن ابی وقاص، ان کی وفات ہو گئی تھی اس وقت اوپر والے حصے میں، اور یہ ایک اور صحابی ہے، تو فرمایا کہ یہ تم ابھی نیکی کرنا چاہتے ہو، بیمار ہو، تو ہو سکتا ہے ابھی تمہارا آخری وقت نہیں آیا ہو، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں زندہ رکھے، تو پھر تم مال سے محروم ہو جاؤ گے، تو یہ اچھا نہیں کہ تم سے پھر لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے، یہی میانہ روی ہے، یہی اعتدال ہے، یہی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ انسان عبادت ہو، نوافل ہو، صدقات ہوں، جو بھی عبادت کرے تو اس میں میانہ روی ہو۔ کبھی انسان کا دل چاہتا ہے اپنا سب کچھ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دے، تو یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے، اور اوپر والا ہاتھ ہر حال میں نیچے کے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہے، یعنی عورت، اس کا حق ہے کہ اس کو کھانا دیا جائے، غلام کا حق ہے کہ اس کو دینا چاہیے، اولاد کا حق ہے کہ اس کو پرورش کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہے، جن کے کھلانے پہنانے کی تم ذمہ دار ہو۔ تو یہی بہترین دین ہے، اور آپ کو بہت ساری احادیث مل جائیں گی کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے اس کے فوائد اس کو ملتے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کس قدر اہم ہے زندگی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا دن بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والا ہے، یعنی مسلسل رات کو عبادت کرنے والا، مسلسل دن کو روزے رکھنے والا، مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا اجر صرف بیواؤں اور کمزوروں اور مسکینوں کے کام آنے والا
چاہے وہ کام آنے والا صدقہ ہو، چاہے کوئی بھی نیکی کا کام ہو۔ تو صدقے کے بہت فوائد ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان صدقے میں بھی میانہ روی اختیار کرے اور صدقہ دے کر اپنے دونوں ہاتھوں کو خالی کر کے نہ بیٹھ جائے، کیونکہ دیکھیں ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے اور اس کو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جاتے ہوئے اپنے لیے خیر کے کام کر جاؤں، پتہ نہیں میرے پیچھے میرے وارث کریں گے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرتے ہیں کہ کیا تم اپنے گھر والوں کو، پیچھے والوں کو، چھوٹے بچوں کو دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ جاؤ گے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور تمہارے مال کے ہوتے ہوئے وہ اس سے محروم ہو گئے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے پاس مال ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے ان پر خرچ کرے جو اس کی نگرانی میں ہیں، جن کے نان نفقے کی ذمہ داری اس انسان پہ آتی ہے۔ باقی انسان اپنے مال میں سے ساری زندگی خرچ کرتا رہے، اللہ اس کو دیے چلا جاتا ہے اور دیتا ہے، کیونکہ صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ سورہ تغابن میں تو یہاں تک آیت آتی ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ سے التجا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک مہلت دے دے دنیا میں دوبارہ جانے کی، تو وہ فقط ایک کام کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ منافقون کی یہ آیت ہے، سورہ تغابن کی نہیں۔ آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے تو وہ کہے کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے ایک تھوڑے سے، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب، تھوڑے سے وقت کی، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں کیا کروں، میں جلدی سے صدقہ کر لوں، مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی زندگی اور دے دے تو میں نیک بن جاؤں۔ تو انسان کو مرتے ہوئے بھی اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لیے جو جمع کیا، آخرت کے لیے جو توشہ لے کے جا رہا ہوں، اس میں نیکیوں کی بہت کمی ہے، اور نیکیوں میں اوپر کون سی نیکی ہے؟ صدقہ، خیرات۔ صدقے کی بہت اہمیت ہے، لہٰذا تھوڑا بھی، چاہے بہت تھوڑا بہت قلیل ہو، ضرور صدقہ کیا کریں، اللہ کے راستے میں ضرور دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے آپ کی زندگی میں برکت دے گا، آپ کے اہل میں، آپ کے مال میں، آپ پر آئی ہوئی بلا ٹل جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ صدقہ اوپر سے آتی ہوئی بلا کو ٹالتا ہے۔ ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، ایک آزمائش ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی جسمانی، کوئی بیماری، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی سخت تنگی، آزمائش، کوئی بھی بلا ہے، آسمان سے آپ کی طرف اتر رہی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ بلا ٹل جاتی ہے، اس صدقے کے عوض وہ صدقہ اس بلا کو ٹال دیتا ہے اور آپ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آئیے تھوڑا بہت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اپنے دلوں کو وسیع کیجئے، اپنے دلوں کو تنگ نہ کیجئے۔ اللہ کو بخیل اور اسراف کرنے والا انسان پسند نہیں، اللہ کو اعتدال پسند ہے، بیچ والا رستہ، وہ رستہ جس پر چل کر انسان
نیکیاں بھی کرتا جائے اور اپنی نیکیوں پہ پشیمان بھی نہیں ہو اور تنگ بھی نہیں ہو۔ اور یہ صدقہ مردوں کے لیے تو سب سے پہلے اس کے گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، اور عورتیں بھی اپنے شوہر کے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتی ہیں تو اس کا اجر بھی اس کے شوہر کو ملتا ہے۔ صدقہ کیجئے، اپنے اوپر آئی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو دور کرتے جائیں۔ اس سے آپ کے دل میں مال کی محبت بھی جمع نہیں رہتی، مال کی محبت سے بھی آپ نکل آتے ہیں۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان بھی رہتا ہے، سکون بھی ملتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔